اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ آج کے موضوع ایام عزاء اور ہماری ذمہ داری۔ ہم ایک بار پھر ان شہیدوں کا غم منا رہے ہیں جنہوں نے چمن اسلام کی اپنے خون سے آبیاری کر کے قیامت تک کے لیے ہرا بھرا کر دیا۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا شکر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ عزاداری ایک نعمت ہے۔ عزاداری اور مصائب اہل البیت اطہار علیہم السلام ایک ایسی خداداد نعمت ہیں کہ جو بارگاہ خداوندی میں شکریہ کے شایان شان ہیں۔ تحریک عاشوراء کا پیغام اسلامی تحریکوں کا فروغ ہیں۔ نعمت کے احساس ہونے کو ہم اس وقت درک کرتے ہیں جب ہم جان لیں کہ خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں بندگان خدا کی ذمہ داری شکر و سپاس اور اس کی بقا کی کوشش کرنا ہے۔ اگر اس کے پاس نعمت نہ ہو تو اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن جس کے پاس نعمت ہیں اس وقت اس سے سوال کیا جائے گا۔ شیعوں کے لیے ایک عظیم نعمت محرم، عاشوراء اور مجالس عزاء ہے۔ یہ عظیم نعمت دلوں کو اسلام و ایمان کے ابلتے ہوئے چشمے سے متصل کرتی ہے۔ اس نعمت نے وہ کام کیا کہ تاریخ کے دوران ظالم حکمرانوں کو عاشوراء اور قبر امام حسین علیہ السلام سے خوف لاحق رہا ہے۔ اس نعمت سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، خواہ وہ عوام یا علماء۔ اس نعمت سے ضرور بہرمند ہوں۔ عوام اس طرح سے بہرمند ہو کہ ان مجالس سے دل وابستہ کر لیں، مجالس سے امام حسین علیہ السلام کا انعقاد کریں، لوگ عزاداری کا اہتمام مختلف سطح پر زیادہ سے زیادہ کریں۔ کربلا کا واقعہ تاریخ بشریت کے لیے ایک درس ہے اور اس سے وابستگی بھی مسلمانوں حتیٰ حریت پسند غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہر دور میں باعث سعادت رہی ہے۔ غم سید الشہداء علیہ السلام اور لازوال متاع حیات۔ مذکورہ بالا گفتگو کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً غم حسین علیہ السلام کی نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، ایک ایسی قیمتی و لازوال متاع حیات ہیں جس کے بل پر زندگی میں حرکت و انقلابی پیدا ہوتا ہے، جس کے دم پر ایک مردہ قوم میں نئی روح جاگتی ہے، جس کی وجہ سے انسانی معاشرے میں ارتقاء کے بغیر حیات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ وہ غم ہے جو ظاہر و باطن میں انسان کے وجود میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہر مکتب خیال کے افراد اس کے ساتھ جڑے نظر آتے ہیں۔ اس غم کی عمارت ان انسانی بنیادوں پر قائم ہے کہ جنہیں مذہبی، نسلی اور لسانی تنگ نظری کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔
یہ ہر ایک کے دل کی آواز ہیں۔ حسینیت نے اسلام کو وسیع النظر عام کرنے اور انسانی فطرت کو بیدار کر کے تمام انسانوں کو اسلام کا ہمدم و ہمدرد بنانے میں بڑی مدد کی ہے۔ اس انقلاب کے اصولی و منطقی طرز عمل نے اسے ایک مثالی حیثیت بخشی ہے اور اس لیے دنیا کی اہم انقلابی تحریکوں میں اس کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے۔ چنانچہ جس وقت ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا، مہاتما گاندھی نے کہا تھا حسینی اصول پر عمل کر کے انسان نجات حاصل کر سکتا ہے، اور پنڈت نہرو نے اقرار کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں ایک عالمگیر پیغام ہے۔ عزاداری شہادت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے غور و فکر کا ایک موقع ہے۔ ایک عظیم انقلاب برپا کرنے والے مظلوم کی ساتھ جذبات کے بندھن کو مضبوط کرنا اور ستمگر و ظالم کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ شہید پر گریہ اس کے ساتھ میدان کارزار میں شرکت کے مترادف ہیں۔ اس بنا پر عزاداری کے جلسوں اور جلوسوں میں شرکت کرنے والوں میں جو معنوی تبدیلی رونما ہوتی ہے، اس سے سماجی تبدیلیوں کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں۔ در حقیقت امام حسین علیہ السلام کے اہداف و مقاصد کے تحفظ کے لیے حالات فراہم ہوتے ہیں۔ شہیدوں کا غم اور خاص طور پر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم کربلا کے عظیم واقعے کو زندہ و جاوید بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس غم سے عزاداروں اور حق کے پیشواؤں کے درمیان باطنی بندھن قائم ہوتا ہے، اور ساتھ ہی عوام میں ظلم و ستم سے مقابلے کی روح زندہ ہوتی ہے۔ گریہ و زاری تحفظ مکتب حسینیت کا سبب ہیں۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔